اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے زحمت فرمائیں آج 12 صفر المظفر کی مجلس سید اعجاز حسین جعفری فردوس جہاں سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی اور ان کے خانوادے کے دیگر مرحومین اور کل مرحومین و مومنات، مراجع عظام، شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الحمد کیا کہنا صراط غیر المغضوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، تمام زائرین اربعین حسینی کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے جو اہداف ہیں جو ابھی تک نہیں پہنچ سکے ان میں آسانیوں کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ سب حاضرین کی تمام نیک شرعی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، سب دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے صلوات بحق امام زمان بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ
واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے اور عنوان گفتگو میرا عشرہ محرم کا تسلسل ہے، امامت و ہدایت۔ اسی سلسلے میں کل کے سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ضرورت ہادی ایک فطری ضرورت ہے اور پروردگار عالمین نے انسان کے اندر جو احتیاج پیدا کی ہے، جو پروردگار نے پیدا کی ہے، اس کا اہتمام و انتظام بھی خود خدا نے کیا ہے۔ اسی سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا کہ انسان محتاج ہدایت ہے اور انسان چونکہ اس تمام مخلوقات میں اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے صاحب اختیار بنایا گیا ہے، اس لیے رہبر ہادی کا تصور بھی پروردگار نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ چونکہ جزا و سزا کا تصور انسان کے لیے، تو انسان مستحق کے جزا و سزا تب بنتا ہے جب انسان وہ افعال و اعمال انجام دے جو اس کے ثواب کا سبب بن سکے، اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک انسان ایک ایسے ہادی کی اطاعت نہ کرے جس کی اطاعت سے مستحق کے ثواب اور جس کی نافرمانی سے مستحق کے عذاب بنے۔ اس لیے ضرورت ہدایت ایک فطری ضرورت ہے۔ ہدف خلقت انسان چونکہ معرفت خدا ہے اور معرفت خدا کا ہدف قرب خدا ہے، اور یہ قرب الہی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک معرفت خدا نہ ہو جائے، اور معرفت خدا اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کوئی ایسی ہستی خدا اور بندوں کے درمیان نہ ہو جو اللہ کی معرفت ویسے کرائے جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ نظر۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عام فرد مسلمان کے لیے بھی بعنوان مسلمان وہ اس عقیدے کو قبول کرتا ہے، اور تقریباً نہیں بلکہ کلن تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک یہ تمام سلسلہ ہدایت کے جو نمائندگان خدا تھے انہیں اللہ نے بنایا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک، جن کی تعداد جیسا کہ مشہور ہے 1,24,000 انبیاء اور ان میں 313 رسولوں کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے تھے۔ تو گویا کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ سب مسلمانوں کا ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں اب شیعوں سے یہ سوال کرنا کہ وہ 12 ائمہ کو اللہ کے بنائے ہوئے کیوں مانتے ہیں، یہ بے معنی سوال ہے۔ کاش میری بات پہنچے، یہ بے معنی سوال ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر توجہ رہے بھائی، اگر سابقہ ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے کسی کو نہ بنایا ہوتا تو پھر آپ کا سوال بنتا تھا کہ آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ جبکہ آپ 1,24,000 انبیاء کو، جن میں اکثریت کی تعداد معلوم ہونے کے باوجود ان کے اسماء ہمیں معلوم نہیں، ان کے احوال معلوم نہیں، لیکن جیسی کہ خبر دی گئی ہم مانتے ہیں کہ وہ 1,24,000 اللہ کے نمائندے تھے، اور ان میں سے بھی جن کا قرآن میں ذکر آ گیا، ہم نبوت عامہ یعنی عام طور پہ، سرسری طور پہ، اجمالی طور پہ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے تمام انبیاء ہمارے عقیدے کا جز ہے، ویسے ہی جیسے رسول خدا کو اللہ کا بنایا ہوا قبول کرنا ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر یہ سوال کا معنی کیا رہ گیا؟ کیا سوال کا کہ آپ رسول خدا کے بعد اللہ کے بنائے ہوئے 12 کیوں مان رہے ہیں؟
میں جملہ کہوں گا، آپ نے توجہ فرمانی ہے. اگر 1,24,000 ماننا آسان ہے تو 12 ماننا مشکل کیوں ہے؟ اگر 1,24,000 کو اللہ کے بنائے ہوئے مان رہے ہیں اور پھر اللہ کے بنائے ہوئے ماننے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ بھی ہو تو قرآن میں ذکر آ گیا، جن انبیاء کی نبوت کا ذکر قرآن میں آ گیا، آپ نے قبول کر لیا، تو کسی مسلمان کو کوئی زحمت نہیں ہے یہ عقیدہ رکھنے میں کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے تھے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے بنائے ہوئے مان رہے تھے، انہیں خدا کے بنائے ہوئے ماننے کے بعد آپ نے یہ طے کر لیا کہ انسانوں کے ہادی بنانے کا اختیار انسان کو نہیں. آپ نے یہ قبول کر لیا ہے. کیوں؟ چونکہ جو دلیل آپ وہاں دیں گے وہی دلیل یہاں ہے. وہاں دلیل کیا ہے کہ آدم سے خاتم تک اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا. تو ہدایت سبب رہبر ہے، یعنی اللہ کے نمائندوں کو بھیجنے کا سبب ہدایت ہے. یہ اب توجہ فرمائیں گے. میں بات یہاں تک لے آیا تو یہ سبب ہدایت جب تک انسانوں میں رہے گا ضرورت ہادی رہے گی. بات پہنچی ہے؟ جب تک یہ سبب ہدایت ہے ضرورت ہادی ہے. جب تک ضرورت ہادی ہے وجود ہادی ہونا چاہیے. آسان سا سوال ہے. اور دیکھیں، میں نے غالباً یہیں کسی مجلس میں یہ آپ کے سامنے پہلو عرض کیا تھا کہ انسان کے لیے ہادی کی ضرورت اس وقت اور اہم ہو جاتی ہے جب انسان بعنوان مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ گمراہ کرنے والا آج بھی ہے. کیا مسلمان کے عقیدے کا یہ جز نہیں ہے؟ بھائی قرآن نے یہ عقیدہ دیا ہے نا. جب اللہ کے حضور وہ اعلان کر کے جا رہا ہے، خدا نے کہا فاخرج منہا انک رجیم، میرے دربار سے نکل جا، تو رجیم ہے. اور اگلا جملہ وہ خود دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ نے اس دعوے کو قرآن میں ذکر کر دیا کہ وہ شیطان کو جو مہلت دی جا رہی ہے تو وہ بتا بھی رہا ہے میں کیا کروں گا. وَلَأَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری سیدھی راہ پہ اقعدنک بیٹھ جاؤں گا اور کیا کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں اکثریت کو اپنے ساتھ لگا لوں گا. قرآن کہہ رہا ہے میں ساتھ لگا لوں گا، اور خدا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے روزے محشر تک الی یوم یبعثون، اور اسے روزے قیامت تک مہلت دے دی. تو مہلت کس چیز کی دے دی؟ تاکہ اس کے ذریعے ہمارا امتحان ہو. شیطان کا وجود ہمارے امتحان کا ذریعہ ہے. کیا وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان کے اختیار کا یہی معنی ہے کہ ایک طرف سے نفسانی خواہشات اور وہ وسوسہ شیطانی، اور دوسری طرف اللہ کے نمائندوں کی ہدایت اور فطرت انسانی میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو فطرت انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز ہے، ان کے درمیان جو جنگ ہے. تو ایک طرف رحمان کے نمائندے ہیں، ایک طرف شیطان کے نمائندے ہیں، ایک طرف نفسانی خواہشات ہیں اور دوسری طرف روحانی انسان کے میلانات ہیں. انہی کے درمیان جنگ ہے. لیکن قرآن یہ تو کہہ رہا ہے نا شیطان قیامت تک بعنوان امتحان اور اسی وسوسہ شیطانی، اور جو وہ اعلان کر کے نکلا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، اب قیامت تک اسے مہلت ہے کہ وہ انسان کو اس کے ذریعے آزمایا جاتا رہے. تو عجیب ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہے وہ قیامت تک رہے، اور جس نے اس گمراہی سے بچانا ہے وہ 11 ہجری کے بعد نہ رہے. تو اب 11 ہجری سے لے کر قیامت تک
उन बंदगान पर जो गुमराह हो जाए और इस अकीदे पर हो जाए कि अल्लाह का बनाया कोई नहीं है, तो उनका उज़र तो क़यामत के दिन गुमराही का सच्चा हो गया। तो इनको अपनी गुमराही का क़यामत तक रोज़े महशर खुदा के हुजूर जवाब न मिले, इस बात की दलील है कि जब तक गुमराही करने वाला है उसके मुकाबल हाथी रहेगा। एक सरवात पढ़ दिए बुलंद आवाज। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। एक सरवात बुलंद आवाज से पढ़िए सब मिलकर। तो इस तमहीदी गुफ्तगू की तईद में हम कुरानी दलील भी पेश कर देते हैं ताकि आप तक बात और वाज़ेह हो जाए। सूरह कसस की आया नंबर 41, और ये जो आया पढ़ रहा हूं इस आया की वजाहत भी इंशाअल्लाह मैं इसी तफसीर अल कौसर से ही कर दूंगा। अगर आपने देखना हो तो जाके इसे डाउनलोड कर लें। और इसी सूरह कसस की आया नंबर 41 के ज़िमन में खूबसूरत तफसीर है, मुनज़्ज़म है, मुख्तसर है, जामे है, इसलिए कह रहा हूँ। और मिंबर पर इन उलमा की किताबों का नाम लेना ये जरूरी है ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले कि इनकी मकतबे तशय्यो के लिए क्या खिदमात है। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार व यौमल क़यामत ला युनसरून। तर्जुमा कर रहा हूँ, सूरह कसस आया नंबर 41 खुदा फरमाता है वजअलनाहुम अइम्मतन, और हमने उन्हें ऐसे रहनुमा बनाया जो आतिश की तरफ बुलाते हैं। यदऊना इलन्नार, जो जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं। नार से मुराद आतिश जहन्नुम है ना। वह यौमल क़यामत ला युनसरून, और रोजे क़यामत उनका कोई मददगार नहीं होगा। तवज्जो फरमाएं, ये आया मजीदा अमूमन पेश की जाती है और मसलक के जबर, जो अल्लाह के जबर के कायल है। इस्लाम में ऐसा मसलक पैदा हो जो इंसान के इख्तियार के कायल नहीं, जो कहता है जो कुछ है तय हो गया, इंसान कुछ भी नहीं है, ऐसा इस्लाम में मसलक पैदा हो गया। या अपने जुमलों को हेर फेर करके इसी माना में लाते हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। ये जो बाद लोगों पर लानत करना मुश्किल लगता है, उसकी बुनियाद सियासी नहीं एतकादी है। बड़ी मेहरबानी, आपने तवज्जो फरमाई है। उसकी बुनियाद और असास सियासी नहीं एतकादी है, उनकी एतकादी मजबूरी है। चूंकि वो खैर ही व शर ही मिन अल्लाह के कायल है। वो कहते हैं ना इमाम हुसैन को इख्तियार था ना यजीद को, नाउज़ बिल्लाह। तो फिर जन्नत और जहन्नुम क्यों है भाई? अल्लाह जिन्हें जहन्नुम में भेज रहा है उनका क्या कसूर है? नहीं तवज्जो हुई। अगर इख्तियार ही नहीं तो उन्हें सजा क्यों? चलो जिन्हें जजा मिल गई, जिन्हें जन्नत की नेमात मिल गई, वो तो एतराज ही नहीं करेंगे, वो तो खुशियों में है। ये जो जहन्नुम में जा रहे हैं ये कोई खुशी में थोड़े है, अज़ियत में है ना। तो अगर अल्लाह ने तय कर दिया था ये अज़ियत में ही रहे तो उनका कसूर क्या? और वो खुदा फिर रहमान और रहीम क्या है? उसके अदल का तकाजा क्या है? तो इसी आयत से बाद लोग अपने मसलक पर देखें, अल्लाह ने जअलना कहा और शियों पर इतराज करते हैं कि आप कहते हैं सूरह अंबिया और सूरह सजदा में जअलना है, यहाँ भी लफ्ज़ जअलना है। अब आए हजरत हुज्जतुल इस्लाम शेख मुहसिन अली नदवी साहब इसके जवाब में बड़ा खूबसूरत आयात भी जिक्र करते हैं, मैं वही आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। वो फरमाते हैं जवाब ये है कि जब किसी नाकाबिले हिदायत इंसान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, नाकाबिले हिदायत इंसान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो इस छोड़ने को खुदा जालना कहता है। नहीं, दलील देते हैं सूरह माइदा की आया नंबर 13 खुदा फरमाता है वजअलना कुलूबहुम कासिया युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही, और इनके दिलों को सख्त कर दिया। अल्लाह ने सख्त नहीं किया, सबब बताया, चूंकि ये अल्लाह के कलिमात में अपनी मर्जी शामिल करते थे। नहीं यूं समझे
اللہ کہتا ہے کل انشاءاللہ یہ موضوع آگے بڑھے گا، کل میں جب ہدایت پر پہنچوں گا اور ہدایت کی اقسام بیان کروں گا اور اس میں ہدایت توفیقی بیان کروں گا، اس کے موارد، اس میں یہ مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ترتیب سے گفتگو آگے بڑھے، آپ کے سامنے سارے پہلو آ جائیں۔ خداوند متعال دل کو سخت نہیں کرتا جب ادھر سے انسان ہٹ درمی دکھاتا ہے واضح نشانیوں کے مقابلے پہ، اور توجہ فرمائیں اللہ ابو جہل نہیں بناتا، انسان خود ابو جہل بنتا ہے۔ توجہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ابو جہل رہے، چونکہ اگر وہ چاہتا ہوتا تو رسول خدا اسے ہدایت کا پیغام ہی کیوں دیتے؟ نہیں توجہ ہوئی۔ شیعہ علماء فرماتے ہیں انبیاء نے آ کے تمام لوگوں کو پیغام توحید، دعوت توحید دی یا نہیں؟ تو اگر وہ اختیار ہی نہیں رکھتے تھے تو اللہ کا نمائندہ انہیں حق کی طرف بلا کیوں رہا ہے؟ میری بات میں توجہ نہیں ہے۔ نہیں، میں بڑا ایک خطرناک جملہ منبر سے کہنے لگا ہوں، لیکن جیسا کہ فضیلت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جملہ میرا نہیں، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی دوست نے یہ جملہ کہا، ہمارے کسی غیر شیعہ دوست ہیں، ابھی بھی ہے دوست، انہوں نے کہا تو جو شیعہ وہاں دوسرا دوست بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ جواب ان کو دیا، یعنی میرے الفاظ نہیں، لیکن آپ توجہ فرمائیں گے، میں کوئی توہین نہیں کر رہا، نہ قصد ہے ایسا، اللہ خدا معاف کرے، لیکن عموماً آپ سنتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ 2 میں سے 1 دے دے، 2 میں سے 1 دے دے، یا ابو جہل یا کوئی اور دے دے۔ کہتے ہیں بھائی منبر پہ کہتے ہیں لوگ، فضیلت بیان کرتے ہیں ایک بزرگ ہستی کی کہ رسول خدا نے دعا کی یا ابو جہل دے دے یا وہ دے دے۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ رسول خدا نے جو مقابلہ کیا ہے، تو دوسری بات جو ابو جہل نہیں آیا تو اس کا معنی اللہ نے نہیں چاہا، اس کا کیا قصور ہے؟ جو آیا ہی نہیں قصور کیا ہے؟ اس کا معنی نہیں، سرکار چاہتے ہیں ابو جہل نہ مرے، وہ ہٹ درمی سے مر رہا ہے۔ سنیں، خدا کے حال پہ چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ جب ہدایت کے سارے مواقع واضح ہو جائیں اور انسان ان بینات، قرآن میں اللہ نے انبیاء کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا ہے، بات ذرا عام ڈگر سے ہٹ کے ہے، خطیبانہ بات نہیں ہے، اس لیے آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا۔ علماء سے پوچھ لے، بینات کا معنی یہی ہے نا، واضح نشانی جس میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اللہ نے قرآن کو بیان بھی کہا، مبین بھی کہا۔ علماء سے پوچھ لے، بیان یا مبین یا تبیان کسے کہتے ہیں؟ تبیان اسے کہتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ، اب اس سے زیادہ تو بات واضح نہیں کر سکتا۔ تو کیا مانا؟ اللہ نے کہا میں نے قرآن بھیجا واضح روشن آیات کے ساتھ رسول بھیجا ایک معجزات کے ساتھ، توجہ، اور میں نے اپنے معجزات سے تائید بھی کی، جو طلب کر رہے تھے ان کے سامنے سرکار نے اپنے معجزات دکھائے بھی، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ رسولوں کا ماضی ان کے سامنے تھا، معجزات کے ذریعے ان کی تائید کی، کتاب ہدایت بھیجی، یہ سب کچھ بھیج کر بھی جو ایمان نہیں لا رہا، اور یہ سب دیکھ کے کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے جب کوئی اس مقام پہ پہنچ جائے کہ انبیاء کے واضح معجزات اور بینات دیکھ کر بھی مقابلے پہ آ جائے تو اللہ کہتا ہے اب میں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اب جب حال پہ چھوڑا تو ادھر ہے امام ہدایت، ادھر یہ مقابلے پر آئے، تو اب انسان ان دونوں میں کسی ایک کے پیچھے چلے گا، یا امام ہدایت کے پیچھے یا امام نار کے پیچھے۔ اللہ کہتا ہے جو جس کے پیچھے چلے گا وہ اسی کے انجام پہ پہنچے گا۔ جزاک اللہ، سلامت رہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو جعلنا کا معنی یہ نہیں میں نے بنایا، چونکہ یہاں
سورہ قصص میں جعلناہم ائمۃ کہہ کے یدعون الی النار، بڑا خوبصورت پہلو ہے علماء نے دیا. فرماتے ہیں جہاں امام ہدایت کا ذکر ہوا، ہادی کا ذکر ہوا، وہاں فرمایا یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں، میرے امر سے، بے امرنا، میرے امر سے. لیکن جب امام ہدایت کے مقابلے پہ وہ امام ضلالت اور امام النار کا ذکر کیا تو قرآنی نزاکت دیکھیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ، وہ بلاتے ہیں الی النار. اللہ نے کہا میرے امر سے نہیں بلاتے، اپنی مرضی سے بلاتے ہیں، اپنی گمراہی سے بلاتے ہیں. چونکہ یہ جہان اللہ نے کہا جہان اختیار ہے، اب میرا کام تھا ہاتھی بنانا، میں نے اپنا کام کر دیا، لیکن جو ان کا کام تھا انہوں نے نہ کیا. اب جیسے ہی ہدایت سے نکلے تو اب یہ لوگوں کو نظام ہدایت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے بلا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے اسی لیے قرآن میں ذکر کر دیا ان کا بھی اور امام ہدایت کا بھی، اور تمہیں اختیار دے دیا امام ہدایت کے پیچھے چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، امام ضلالت کے پیچھے چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. توجہ ہے؟ لو بھائی مجھے نہیں پتا کتنے دوست متوجہ ہیں. قرآن نے دو طرح کے امام ذکر کیے ہیں، ایک جنت کی طرف لے جانے والے، ایک جہنم کی طرف لے جانے والے. مجھے نہیں پتا کہ جہنمی کون ہے اور جہنمیوں کے امام کون ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے جنتیوں کے امام کون ہے. چلیں آپ نے توجہ فرمائی، بات تو پہنچ گئی، لیکن چلیں آپ میرے ساتھ بھی ہو جائیں گے اور یہ پہلو بھی سامنے رہے. یہ بچوں کے لیے باتیں دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے انہیں اسکول کالجز میں جو اعتراضات ہوتے ہیں جواب مل جائے. میرا مقصود و منظور ان باتوں سے کوئی فرقہ واریت پھیلانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان سے منظور و مقصود اپنے مذہب کا عاقلانہ، عالمانہ، غیرت مندانہ دفاع ہے، تاکہ ہم کہیں کنفیوز نہ ہوں. انسان مذہب کے بارے میں مشکوک ہو جائے تو مشکوک باتیں کرتا ہے، وہ ادھر والوں کا بھی دفاع کرتا ہے ادھر والوں کا بھی. جسے اپنے سچوں کا یقین ہو وہ کبھی ادھر والوں کا دفاع نہیں کرتا. میری بات میں توجہ ہے؟ چلے ایک سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، صلی علی محمد و آل محمد. بات کسی حد تک واضح ہوئی ہے. ایک اشارہ کر دوں پھر اس آیت کے اگلی آیت میں بڑا لطافت ہے اور بات اور واضح ہو جائے گی اور واضح ہو جائے گی. سورہ قصص کی آیت نمبر 41 ذہن میں رکھنی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ بلاتے ہیں إِلَى النَّارِ، انہیں کہا بلانے والے اور ادھر کہا ہدایت کرنے والے. نہیں توجہ ہو گئی؟ گمراہی کی طرف یہ بلاتے ہیں اور اپنی مرضی سے فاعل خدا نے انہیں بنایا. ہماری اصطلاح میں یدعون کا فاعل یہ ہے جو امام النار ہے، جنہیں اللہ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. 3 آیات پڑھی ہیں. ایک وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے کلمات کو اس کی اصل جگہ سے ہٹاتے ہیں. دوسری آیت وَجَعَلْنَا، سورہ انعام آیت نمبر 25، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. اللہ نے پردے نہیں ڈالے، انہوں نے اپنی ہٹ درمی سے دلوں کو ایسا بنا لیا. ہر جگہ بات جعلنا کو محل شاہد جعلنا ہے. جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، بڑی خوبصورت آیت اور بڑی خطرناک. پروردگار کہتا ہے ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو وہاں پر یہ موقع دیا کہ وہ اصلاح کر لیں.
اور جب انہوں نے اصلاح نہ کی تو ہم نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ان آیات سے ہم سب کے لیے درس کیا ہے؟ میں کوئی نقطہ نہیں لگا رہا، کہنا یہ چاہتا ہوں انسان، انشاءاللہ کل وضاحت آئے گی، انسان اگر اپنے اندر وہ جو ہدایت کا بیج ہے، یہ بدل دو جملہ، جو انسان کی اس قلب کی زمین کو اللہ نے ہدایت کے قابل بنایا ہے، اگر انسان اسے آباء و اجداد اور حالات و واقعات اور انہی دنیاوی مفادات کے تابع ہو کے بنجر نہ بنا لے، تو ہر انسان میں صلاحیت ہدایت ہے۔ ہدایت ہے، اللہ نے کسی کو اس طرح نہیں بنایا کہ وہ گمراہ ہی رہے، یہ گمراہی کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ اب آئیں، ابھی تک جو بات آپ کے سامنے عرض کی، یہ جعلنا کا معنی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ کن کو؟ جو امام النار ہے۔ توجہ رہے، میں نے جو کل عرض کیا تھا کہ کسی شکل میں رہبری سے فرار ممکن نہیں، قرآن اسی اصل کو بیان کر رہا ہے، کاش پڑھے لکھے دوستوں تک بات پہنچ جائے۔ یا آپ امام ہدایت کے تابع ہیں، اگر نہیں تو مت سمجھے کہ آپ بغیر رہبر کے ہیں، پھر بھی کسی رہبر کے تابع ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کسی حال میں انسان اجتماعی مسائل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پیچھے کھڑا ہے۔ ممکن آپ کہیں جی ہم نہیں کھڑے، آسان کر دوں، جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں یا جسے فالو کر رہے ہیں وہی آپ کا رہبر ہے۔ میری بات پہ توجہ ہو، انشاءاللہ کل چونکہ آج وقت اگر بچا تو میں اس تک پہنچوں گا تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ قرآن نے ہمارے سامنے اسوہ نمونے پیش کیے ہیں، اور ان نمونوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے تو کیسا بنائے۔ اللہ نے یہ انبیاء اور ائمہ بھیج کر بتایا ایسا بناؤ۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں میں اپنے ماڈل، رول ماڈل ہر کوئی نہ بناؤ، اور مت سمجھو کہ اگر میں نے کسی کرکٹر کو، میں نے کسی ایکٹر کو، میں نے کسی گلوکار کو، معذرت چاہتا ہوں، میں نے کسی فاسق و فاجر کو ایک زندگی کے حصے میں رول ماڈل بنا لیا تو ختم، اس کا میری آخرت پہ کوئی اثر نہیں۔ نہ ایسا نہیں، خدا کی قسم میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں۔ آپ نے جسے رول ماڈل بنا لیا وہی آپ کا رہبر ہے۔ دلیل دیتا ہوں، یہ جو آیت ہے نا عموماً ہم فضائل میں پڑھ دیتے ہیں، اس کا درست معنی یہ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر کسی کو پکارا جائے گا، ہر انسان کو، بے امامہم، اس انسان کے امام کے ساتھ۔ یہاں مراد صرف امام حق نہیں، جسے آپ نے اپنے لیے رول ماڈل اور اسوہ اور نمونہ اور رہبر بنا لیا، اور جس جیسا اپنے آپ کو بنا لیا، اللہ کہتا ہے وہاں تم اسی کے پیچھے ہو گئے۔ نہیں، بات بڑی سخت ہے، جملہ دہرا دوں، آپ نے کہہ دیا میرا امام علی ہے، لیکن میرا اور آپ کا عمل علی کے مخالف جیسا ہے، تو بس کہہ کے مر گیا اور وہاں مولا علی کے پیچھے اٹھ گیا؟ نہ، چونکہ امام کہنے سے نہیں بنتا، امام کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ توجہ ہے؟ آپ نے جس جیسا اپنے آپ کو بنا کے اس دنیا سے چلے گئے، آپ کا آخر زندگی تو انجام تو اس پر ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے انجام کسی اور پہ ہو، اٹھایا کسی اور کے پیچھے جائے؟ مجھے یاد آ گیا واصف علی واصف کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے انسان زندگی فرعون کی جیے اور انجام موسیٰ کا مل جائے۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی اس جملے کو دوسری طرح کرتے تھے، چونکہ بعنوان حسینی یہ کہنے کا حق رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا زندگی یزید کی جیو اور انجام حسین کا مل جائے۔ توجہ ہے؟
اگر حسینی انجام چاہیے تو حسینی زندگی بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ توجہ فرمائیں. اب یہ جملے جو درمیان میں رک کے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اہمیت رہبری، اہمیت امام. البتہ یہ جملہ بھی کہوں گا، خوش قسمت ہے وہ انسان جسے امام ملے اور امام حق مل جائے. اور اگر یہ اپنی حیات میں پلٹ آئے تو یہ پلٹنا ہی توبہ ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ یہ جو خدا نے کہے میں تمہارے ان گناہوں کو حسنات میں بدل دوں گا، اگر تم نے توبہ کی حسنات میں بدل دوں گا. لے بھائی میں نے سوچا اس حسنات سے مراد کیا ہے؟ نہیں توجہ. اس نیکیوں سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ جو تمہارے ماضی میں برائیاں تھی، گناہ تھے، اللہ کہتا توبہ کرو. توبہ کا معنی پلٹ آؤ. تو وہ جو ماضی میں برائیاں تھی اللہ کہتا انہیں مٹا دوں گا. صرف مٹاؤں گا نہیں، اس کے بدلے تمہیں نیکیاں دے دوں گا. اچھا بار بار میں نے دہرایا، آپ متوجہ نہ ہوئے، لے اب متوجہ ہو جائیں گے. میں نے اس توبہ کا معنی تب سمجھا جب شب عاشور حر کو دیکھا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، معذرت چاہتا ہوں. متوجہ ہیں؟ حر کے ماضی میں 2 محرم سے لے کے شب عاشور، اس کے ماضی میں اتنا بڑا گناہ تھا کہ اگر اسی گناہ پہ چلا جاتا تو جہنمی ہوتا. لیکن شب عاشور توبہ کی تو اب اس کے ماضی میں یزیدیت کا نام بھی نہ رہا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. بھائی سلامت رہے، توجہ فرما رہے ہیں. چلے میں یہاں جب پڑھتا ہوں تو یہ باتیں یہیں کرتا ہوں. یہ مشکل باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ سننے کے عادی ہیں، اس لیے کر لیتا ہوں. توجہ فرمائیں گے. جو اس طرح کی بات کرتا ہوں عام ڈگر سے ہٹ کے، اس کا مقصود و منظور یہ ہوتا ہے آنے والے افراد میں ہر طرح کا غور و فکر کرنے والے دوست ہوتے ہیں، ہر کسی کی سطح فکری ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. توجہ فرمائیں. ضرورت رہبری، ضرورت امامت انسان کے کمال کے لیے ضروری ہے. اور انسان اگر صاحبان کمال کا انتخاب نہ کرے تو پھر صاحبان ضلال ملیں گے، پھر گمراہ ملیں گے. اور اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ چلے آخری پہلو بھی عرض کر دوں، آپ اس آیت کا معنی کامل و اکمل ذہن میں لے لیں. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. پہلی صفت اللہ کہتا ہے یہ جو ائمۃ النار ہیں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اب یہ آتش کی طرف، گمراہی کی طرف، جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. اے میرے ساتھ رہنا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور اللہ کہتا ہے روز قیامت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. سورہ قصص کی آیت نمبر 41-42 میں پھر بتایا ان کا 2 خامیاں سامنے آ گئی. آپ کو 2 نشانیاں اللہ نے بتا دی، ایک جہنم کی طرف بلانے والے، دوسرا قیامت میں ان کا کوئی مددگار یعنی شافی نہیں. تیسری نشانی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اللَّعْنَةَ. اور اللہ کہتا ہے اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. آپ نے توجہ فرمائی ہے. ائمۃ النار کی ایک نشانی یہ ہے، ان کے پیچھے پیچھے لعنت ہے. توجہ ہے نہیں؟ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا آپ سے ابھی تک مشکل باتیں کی، چونکہ یہ بات پہنچانا تھی اس لیے کی. لو ساری باتوں کو سمیٹ رہا ہوں اور آسان کر رہا ہوں. اسی لیے شاید سرکار نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. تو جو سردار ہوتا ہے وہ جو سردار ہے، جو جنت کا وہاں سردار ہے، وہ یہاں بھی سردار ہے. اور اب اس سردار کا معنی کوئی اردو والا تھوڑا ہی ہے، اس سردار کا معنی یعنی رہبر. تو سرکار نے بتایا کہ جنت والے امام حسنین ہیں. میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے؟ اب یہ ہیں جنتیوں کے امام. اب جب ہم نے حسنین کو دیکھ لیا تو پتا چل گیا یہ جنت والے ہیں، تو جو مقابلے پہ آئے
متوجہ ہیں انشاءاللہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے۔ اب سردار لفظ چونکہ اردو میں سید، سیادت، بزرگی، وہ معنی کوئی ایسا نہیں جس میں وزن ہو۔ لفظ سردار میں بھی وہ معنویت نہیں جو لفظ سید، یعنی وہ جو سرکار نے فرمایا اس میں ہے۔ سیدہ بزرگ ہے، یعنی یہ شرف ہے کہ وہاں پر جنتیوں کو دیکھو اور پھر جنت کی سرداری جنہیں ملی۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ لیکن نہیں، جب سرکار نے اس حدیث کو آگے بڑھایا، یہ میں کچھ شیعہ حدیث نہیں پڑھ رہا، اہل سنت منابع میں موجود ہے، صحاح ستہ میں موجود ہے، تو بھئی اگلا جملہ صرف اشارہ کرنا ہے، آپ سب متوجہ ہیں۔ سرکار نے اس حدیث میں اہل بیت عصمت و طہارت کے مقام کو کہاں لے گئے؟ فرما رہے ہیں حسنین جنت کے سردار، اور بارہا یہ جملہ عرض ہوا ہے اور آپ متوجہ ہیں، جب سرکار دنیا سے تشریف لے کے گئے تو دونوں شہزادے جوان نہیں تھے، بچے تھے۔ 11 ہجری میں ایک شہزادے کی عمر 8 سال، ایک کی 7 سال، 11 ہجری میں سرکار کا وصال، 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت، 4 ہجری میں امام حسین کی، تو ایک شہزادہ 8 سال کا، ایک 7 سال کے۔ تو سرکار جب حدیث بیان فرما رہے تھے دونوں بچے سامنے تھے یا نہیں تھے نا؟ تو یہ حدیث ان بچوں کو سنا رہے تھے، امت کو سنا رہے تھے نا، تو امت کا اس وقت جو طبقہ سامنے تھا اسے سنا رہے تھے نا۔ تو اصحاب سے کہہ رہے تھے نا، اے میرے اصحاب، یہ حسنین جنتی نہیں، تو کیوں انہیں سنا رہے تھے؟ تو بتا رہے تھے تم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ نہیں، اب اس کا معنی اور کیا لوگے؟ بلا تشبیہ یوں ہی فرمایا ہوگا نا، میرے اصحاب، یہ حسن و حسین جو بچے ہیں یہ جنت کے سردار ہیں۔ تو اصحاب سوچ رہے ہوں گے نا کہ جن کا بچپنا ایسا ہے، ان کی جوانی اور بزرگی کیسی ہوگی۔ میں بار بار یہ جملہ دہرا کیوں رہا ہوں؟ چونکہ میں نے ایک ہی جملہ کہنا ہے اور آپ تک ساری بات پہنچ جانی ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو ذہن میں آیا کہ یہ سردار تو پھر علی کے بھی سردار، تو علی سے افضل ہو گئے، تو سرکار نے یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ فرمایا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے۔ ان دونوں سے دو لفظ ہے، خیر منہما بھی ہے، افضل منہما بھی ہے۔ چلو خیر بھی کہو تو برتر، بہتر ہے، بہتر ہے۔ کون؟ علی۔ کن سے؟ ان سے۔ اس لیے بہتر ہے، توجہ رہے، یہ پہلو پہلے عرض نہیں کیا ہے، اس لیے ان سے افضل ہے کہ ان کا والد ہے، تو ہر باپ بیٹوں سے افضل ہی ہوتا ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ باپ کو بیٹوں پر تو ایک فوقیت ہے یا نہیں؟ بھائی بیٹوں کا احترام، یعنی اولاد کا باپ پر جو احترام ہے بزرگی کی وجہ سے ہے نا، تو ایک اعتبار سے، ایک جہت سے ممکن ہے باپ عالم نہ ہو، بیٹا عالم ہو جائے، تو عالم کی جہت سے وہ افضل ہے، لیکن باپ ہونے سے یہ افضل ہے۔ تو اگر سرکار اتنا آسان جملہ مولا علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسنین جنت کے سردار اور یہ علی ان سے افضل ہیں اس لیے کہ باپ ہیں، تو وہ تو ہر باپ افضل ہے، اس میں مولا علی کو خصوصیت کیا ہے؟ نہیں سوچیں، سرکار کی حدیث کے معنی تو سوچنا، یہ کوئی کفر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، پتا چلا سرکار کے پیش نظر یہ پہلو نہیں کہ علی اس لیے افضل ہیں کہ باپ ہیں، نہ، پہلو یہ ہے کہ جو معیار جنت کی سرداری کا حسنین میں ہے، علی میں وہ معیار ان سے بلند ہے۔ تو گویا سرکار بتا رہے تھے امت علی کو پہچانے اور علی کو کیا مانے۔ فرمایا جو علی جنت کے سرداروں جیسا نہ ہو وہ امت میں کس جیسا ہوگا؟ بھائی جس کی برابری جنت کے سردار نہ کر سکے،
اس کی برابری کوئی امتی کیا کرے گا؟ چلو جملہ بدل دیتا ہوں تاکہ گستاخی نہ ہو جائے. جس کی برابری جنت کے سردار نہ کر سکے اس کی برابری کوئی جنتی کیسے کرے گا؟ چلے یہ تو توہین نہیں ہے نا. تو جس کے بیٹے جنت کے سردار اور وہ ان سے بھی افضل. اب کیا کروں؟ یہی روکنا چاہتا ہوں بات، لیکن آیت اللہ جوادی عاملی کا یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اس میں ایک مولا کائنات کی افضلیت کے ساتھ ساتھ ایک عظمت کا بیان ہے. وہ کیا؟ سرکار دو عالم بتا رہے ہیں کہ امام ابو القاسم ایک لقب ہے نا سرکار کا، ہم کہتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یہ ابو القاسم کا معنی کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا. فرمایا ایک ظاہر ہے ایک باطن. کا ظاہری معنی یہ ہے کہ سرکار کے ایک بیٹے حضرت قاسم، ان کی کنیت، ان کی وجہ سے سرکار کی کنیت ابو القاسم سننا. فرمایا لیکن باطن کیا ہے؟ معصوم امام فرما رہے ہیں. اور آیت اللہ جوادی عاملی نے اسرار العبادات میں یہ نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا، غالباً چھٹے امام نے فرمایا اس کا ظاہر یہی ہے کہ وہ قاسم بیٹے ان کے والد رسول خدا ابو القاسم کنیت. فرمایا اس کا ایک باطنی معنی ہے. وہ کیا؟ فرمایا چونکہ علی کی پرورش مصطفیٰ نے کی ہے اور معلم بھی ہے اور کہا مربی بھی ہے. اور فرمایا معلم جو استاد ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. توجہ نہیں ہے. فرمایا سرکار نے مولا کائنات، بھئی نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ ذہن میں نہیں کہ سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا، رسول مجھے غار حرا لے جاتے، ہے نا ذہن میں، لے جاتے اور وہاں پر میں سرکار کی جلوت اور خلوت میں دیکھتا. اور فرماتے ہیں پہلی وحی جب سرکار پہ آئی تو کہتے ہیں کوئی امت میں نہیں تھا سوائے علی کے، ہے نا ذہن میں. اب امام جو پہلو دے رہے ہیں فرماتے ہیں چونکہ مولا علی کی تربیت اور مولا کائنات سرکار دو عالم کے سائے میں پلے تو ایک معنی میں رسول مولا کائنات کے باپ کی مثل ہے. توجہ نہیں. اور فرمایا اس لقب سے علی کا لقب ابو القاسم سے مراد قاسم علی ہے. توجہ. پوچھنے والے نے کہا قاسم سے مراد کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا وہ رسول خدا کا فرمان بھول گئے. کون سا؟ شاہ علی انت قسیم النار والجنہ. ہائے 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 ہائے، میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے. فرمایا قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. اور فرمایا اسی لیے سرکار نے فرمایا اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. فرمایا چونکہ علی اس معنی میں قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے. لو میں یہ جملہ بھی کہہ دوں تو بے جا نہیں ہے. پتا چلا اسی لیے ساری کنیتوں میں مصطفیٰ کو ابو القاسم پسند ہے. بات کا توجہ ہے. اچھا لیکن نہیں، یہ پہلو بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے. اب جب اس طرح کا موضوع چھڑ جائے تو انسان کیسے روکے؟ لیکن توجہ فرمایا علی انت قسیم النار والجنہ. تو وہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان تو ذہن میں ہوگا کہ مامون الرشید کے، توجہ فرمائے، مامون الرشید کے دربار میں یاد ہے نا مامون الرشید نے کیا کہا تھا اسی حدیث کو سننے کے بعد؟ کہنے لگے آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا علی جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے. بنیادی سوال تھا، بہت ذہین تھا مامون الرشید، خلفائے بنی عباس اور مکار عیار. کہنے لگا جب نہ رسول اللہ جنت کوئی مادی شے نہیں، مٹیریل نہیں. یہ ہے نا کہ دیکھیں میں اس سال آیا تو یہ حال بن گیا، تو یہ حال کی دیواریں ہیں نا، تو اس حال کو مدرسے سے الگ کر لیا گیا. ایسا ہی ہے نا، وہ سیڑھیاں ہیں اوپر ادھر الگ، تو آپ نے اس کی پارٹیشن کر لی، الگ کر لیا. جنت کوئی ایسے مٹیریل ہے نہیں، وہ گارے بجری کے بنے ہوئے گھر نہیں، وہاں سیمنٹ کے بنے ہوئے گھر نہیں ہے. سنیں، وہ ایک مادہ سے ماورا شے ہے. وہاں انسان جائے گا تو اسے اسی لیے کہا گیا جنت کے بارے میں جو سوچتے ہو اس سے بھی بلند ہے. وہ مادہ نہیں، مادی شے نہیں، یہ طے ہے، طے ہے. اب کیا ہے یہ خدا جانتا ہے. چلے آسان مثال دیتا ہوں. انسان کا یہ جسم ہے، اس میں روح ہے. روح تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. آپ ہاتھ کاٹ دے روح تھوڑی کٹ جاتی ہے. ہاتھ آپ نے علیحدہ کر لیا، مادہ ہے نا، کاٹ دو، اسے کاٹ دو،
الگ کر لو. یہ پارٹس آف باڈی الگ ہوتے ہیں, پارٹس آف روح نہیں ہیں. روح کے حصے ہیں. کیوں؟ چونکہ مادہ نہیں, مادہ کے مقابلے پہ مجرد ہے. مجرد انل مادہ یعنی مادہ سے ماورا. جنت بھی ایسے ہے. تو جب ایسے ہے تو اب مامون نے پوچھا کہ جنت تو کوئی مادی شے نہیں. اسے پتا تھا, اتنا علم رکھتا تھا, فلسفہ یونان ساری چیزیں. تو کہنے لگا جب وہ مادہ نہیں تو تقسیم کا کیا معنی, اور جب تقسیم نہیں ہوگی تو علی کیا تقسیم کریں گے. سوال تو اس کا یہ تھا, اور سوال کیا امام معصوم سے. اب میرے جملے نہیں, اب امام کا جواب سنیں. امام نے فرمایا اگر اس حدیث کو سمجھنا ہے تو دوسری پڑھ. کون سی؟ فرمایا وہی حدیث جو تیرے دادا ابن عباس نے میرے نانا سے بیان کی ہے. کیا نزاکت ہے. فرماتے ہیں تیرا دادا ابن عباس, میرا نانا مصطفیٰ, تو فرق بتا دیا. تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے, کاش آپ متوجہ ہو جائیں. تو فرمایا میرے نانا نے تیرے دادا نے میرے نانا سے بیان کیا. کون سی حدیث؟ فرمایا یاد نہیں. جاہلیو حکموں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. فرمایا تیرے دادا نے بیان کی ہے کہ سرکار نے یعنی میرے نانا نے مولا علی کو مخاطب کر کے کہا اے علی تیری محبت ایمان ہے, تجھ سے بغض نفاق ہے. توجہ. فرمایا اس حدیث پر ایمان ہے. کہنے لگا ہاں. کیا سمجھو اس سے؟ کہنے لگا اس میں پیچیدگی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا بتاؤ. کہنے لگا اس کا معنی آسان ہے کہ جو علی سے محبت رکھے مومن, ہمیں پتا چل جائے گا اس کے دل میں ایمان ہے, اور جو علی سے بغض رکھے وہ منافق. توجہ. امام نے فرمایا یہ دونوں معنی قبول کرتے ہو؟ کہا کس کی وجہ سے؟ کہا مولا علی کی وجہ سے. ایک علامت ایمان میں سے ایک علامت علی ہے. ایسا ہی ہے نا. فرمایا جو علی سے محبت رکھے مومن, جو بغض رکھے منافق. امام نے کہا جلدی بتاؤ مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں. منافق جہنم میں. امام نے فرمایا تقسیم ہو گئی. امام نے فرمایا یہی تقسیم ہے, یہ تقسیم ہے, وہ مادی تقسیم نہیں. جملہ بدل رہا. گویا امام نے بتایا وہاں جنت اور جہنم کا جو ترازو ہے وہ محبت اور بغض علی ہے. بغض علی, محبت اور بغض علی ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت عرض کروں گا انہی مجالس میں کہ اس کے پیچھے بڑی معنویت ہے, بڑا پیغام ہے. اسی لیے مولا کائنات کے روزے پہ جاتے ہو نا تو یہ پڑھتے ہو یا علی السلام علیکہ یا میزان الاعمال. اے امیر المومنین آپ اعمال کا ترازو ہے, میزان ہے, یہی معنی ہے. اعمال کا بھی ترازو علی ہے, ایمان کا ترازو بھی علی ہے. فرد مومن کے لیے علی اسوہ حسنہ ہے. امام یعنی نمونہ عمل, امام یعنی جس کی پیروی کی جائے. اب وہ حق ہے تو آپ کو حقیقت تک لے جائے گا, جنت تک. اور اگر آپ نے امام النار کی پیروی کر لی تو جہنم. اب انشاءاللہ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ امامت کی ضرورت. دوسرا مرحلہ امام کسے ہونا چاہیے, وہ دوسرا. تیسرا مرحلہ جسے ہونا چاہیے وہ کون ہے. یوں بحث کیا کریں. پہلا ضرورت امامت ہے یا نہیں. دوسرا ضرورت ہے تو کون, بنانا کس کا کام. دوسرا مرحلہ. تیسرا بنانا جس کا کام اس نے کیسا بنایا, اس کے اوصاف و صفات کیا ہونے چاہیے. وہ اوصاف و صفات رسول خدا کے بعد کس میں تھے. کاش میری بات پہنچ جائے. ہم میں اور لوگوں میں فرق ہے, ہم میں اور لوگوں میں فرق ہے, دوسروں میں فرق ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, بالکل ختم کرنے لگا تھا, لیکن یہ جملہ میری اگلی تقریر کے لیے آج کی تمہید بن جائے گا. آخر میں اگلی تقریر کے لیے تمہید بن جائے گا. ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں جو بن گیا وہ ہے, ہم کہتے ہیں نہ, جو تھا اسے بننا چاہیے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے میری بات پہ, متوجہ رہے, توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. میں بات جو کر رہا ہوں ان کے ہاں یہ ہے کہ جو بن گیا وہی ہے. ہم کہتے ہیں نہ, کسے ہونا چاہیے, جس میں اوصاف و صفات ہوں وہ ہونا چاہیے. جس سے لوگوں نے بنا لیا وہ معیار تھوڑا ہی ہے.
یا جو قابض ہو گیا وہ معیار تھوڑا ہی ہے. اس کے قابض ہونے سے اسے حق امامت نہیں ملتا. حق امامت اور حق حکومت اور حق ولایت اور حق امامت الگ ہے. وہ اوصاف و صفات ہوں تو ہے، آسان لفظوں میں کہوں اہلیت ہو تو امامت ہے، اگر اہلیت نہ ہو تو امامت نہیں. یہی معنی ہے. پوری امت خاموش تھی، حسین کیوں بولے؟ پوری امت میں حسین کیوں بولے؟ اس لیے حسین کے نزدیک امام ہونے کا معیار یہ نہیں کہ کون بن گیا، امام ہونے کا معیار یہ ہے کہ کسے ہونا چاہیے، کسے ہونا چاہیے. اور یہی حسین جنہیں ساتھ لے کے گئے ان کا بھی یہی نظریہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے. اس کے لیے جتنی قربانیاں دی کو کم ہے. اور قیامت تک کے لیے یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے نمونہ عمل. یہ جو آپ کا کریا ہے نا، یہ آپ کے قلب کو حسین کے قریب کرتا ہے. حسین یعنی امام، یعنی آتی، یعنی مصباح الہدی، یعنی سفینۃ النجاہ. حسین سفینۃ النجاہ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ کلپس، جس طرح لوگ بارڈر پہ کھڑے ہیں اور جن مشکلات سے گزر رہے ہیں. حسین تو نے انسانوں کو کس طرح جذب کر لیا، ہر پاکیزہ روح تیری طرف دوڑ رہی ہے، اسے کسی مشکلات کا احساس نہیں. خدا کی قسم بصرہ میں سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں. کیسے بلا؟ ادھر سے بصرہ کے لوگ اپنی گاڑیاں لے کے آ گئے، جس کے پاس جو گاڑی ہے لے کے آ گئے، ہم زائرین کو لے کے جائیں، لیکن واپسی کا راستہ نہیں. ادھر ایران کہہ رہا ہے کہ اتنے زائرین کو اگر ایک دم چھوڑا گیا تو ادھر مسائل ہوں گے. اگرچہ ہم یہ بھی ایک سوال ہے کہ دو شیعہ ملک ایران اور عراق کیوں اہتمام نہیں ہوتا، کیوں انتظام نہیں ہوتا، اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. پاکستان میں ہمارے جو اکابرین موجود ہیں وہ سال کے اندر اندر ایرانی اور عراقی حکومت سے ملیں، مسائل حل کریں. پاکستانی حکومت بھی مسلسل مشکلات ایجاد کرتی ہے، لیکن یہ ساری مشکلات کے باوجود ایک حسین کی زیارت پہ جانے والا ایسا نہیں جو کہتا ہے میں واپس جاتا ہوں. ہائے 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 مولا، تو نے اپنے زائروں کے قلب میں وہ حرارت پیدا کر دی کہ ہر زائر کی خواہش ہے مشکلات جتنی بھی ہوں حسین کے در پہ پہنچ جاؤ. تو اگر 1400 سال بعد آپ کے اندر یہ حرارت ہے اور محبت کا یہ معیار ہے تو سوچو جو 70 قدموں پہ دیکھ رہی ہے. ذکر ہوا اس بی بی کا جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھا. میں ایک اشارہ ہی کرتا ہوں اس بی بی کی طرف، اب وقت نہیں بچا اور مجھ میں بھی اس طرح اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہا. توجہ فرمائیں، جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ایک ہی جملہ کہتا ہوں. میں نے ایک جملہ شاید جلدی میں کہہ دیا. وہ بی بی جس کی عمر کم تھی، مصائب بڑے تھے. جملہ بدل دوں، خدا کی قسم یہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں. کربلا میں سید الشہداء کی وقت شہادت عمر مبارک 57 سال، ایسا ہی ہے. اور بی بی حضرت سیدہ زینب 1 سال چھوٹی، اور حضرت ام کلثوم غالباً 2 سال یا 3 سال، اب جو بھی ڈاؤٹ ہے اس میں، لیکن حضرت سیدہ زینب 1 سال چھوٹی. تو 57 سال کے حسین، 56 سال کی حضرت ثانیہ زہرا. کہنا کیا چاہتا ہوں، جو مصائب ثانیہ زہرا نے 56 سال میں دیکھے نا، وہی مصائب سکینہ نے 4 سال میں دیکھے. آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ ہے، میں نہیں چاہتا اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، مستند بات کرنا چاہتا ہوں. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ حضرت سکینہ کا مقام و مرتبہ اگر دیکھنا ہے تو یہ واقعے پہ وہ کہتے ہیں غور کرو. کون سا واقعہ؟ کہتے ہیں جب شب عاشور سیدہ سکینہ دوڑی اور کہا بابا تیری سکینہ تنہا رہ گئی. تو آپ شام غریبہ کے مصائب میں سنتے ہیں نا، حسین کے جسد اطہر نے بازو بلند کر کے بلایا تھا. آپ
اب ان چیزوں کو کہتے ہوئے انسان سوچتا ہے بغیر سر کے وہ جسد تھا، جس میں حسین تو تھا لیکن سر تو کٹ گیا نا، اور حضرت سکینہ کو بلایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب حضرت زینب ثانیہ زہرا گئی تھی اور بابا سے جدا کیا تو پھر جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں بابا نے مجھے پیغام دیا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، علماء بزرگ ان روایات کی تحلیل کرتے ہیں اور انہی سے بی بی حضرت سکینہ کا مرتبہ بتاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مصائب میں بھی ایک فضیلت کا پہلو اور معرفت کا پہلو بیان کروں۔ ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں سر تو تھا نہیں، پھر بی بی نے یہ پیغام کیسے سنا؟ سوال ہے نا، یہ آواز حضرت سکینہ نے کیسے سنی؟ کون سا پیغام؟ پہلے پیغام بتا دوں پھر بی بی کی شان بتاتا ہوں۔ یہ ہے مقام حضرت سکینہ۔ جب بی بی آئی نا اپنی پھوپھی کے پاس تو کہا تھا پھوپھی اماں بابا نے کہا ہے میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا۔ کیا فرمایا؟ جب بھی کسی پردیسی کا ذکر سنے تو مجھے بھول نہ جانا۔ اب لفظ بدل دیتا ہوں، پردیسی لفظ میں نے جان بوجھ کے کہا، آپ متوجہ ہو، جب بھی کسی غریب الوطن کا دوسرا جملہ سنیں گے، کہا پاپا نے کہا ہے میرے شیعوں کو پیغام دینا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے، جب بھی ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس بھول نہ جانا۔ آپ متوجہ ہیں، ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے ایبٹ روز عاشور یہ جملہ کہا تھا، خدا کی قسم یہ پیاس کا غم اتنا بڑا غم ہے، مظلومیت حسین اہل بیت نے جب بیان کی تو سب سے پہلے پیاس کی مظلومیت بیان کی، عطش کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب زلجنا واپس خیموں گیا تھا تو بیویوں نے آ کے زلجنا کو گھیر لیا تھا، ہر بی بی نوحہ پڑھ رہی تھی، لیکن 4 سال کی سکینہ نے ایک سوال کیا تھا، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے بتا بابا کو قتل کرنے والے نے پانی پلایا؟ حل سو گیا، کیا بابا نے پانی پلایا گیا یا پیاسے حلق پر، پیاسی اور خشک رگوں پر نہیں؟ توجہ فرمانا، زحمت ختم کر رہا ہوں۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں شریعت اسلامی میں جس جانور کو ذبح کرو یہ کہا گیا ہے اسے پہلے پانی پلاؤ۔ مجھے معلوم نہیں تھا، ایک جہاں دیدہ دوست نے بتایا، کہنے لگے ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے یہ جانور کو پانی پلانے کا فلسفہ اس طرح سامنے آیا کہ جب آپ کسی جانور کو پانی پلاتے ہیں نا اس کی رگیں خشک نہیں رہتی، ان میں پانی گزر جائے تو خشک نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب چھری چلائیں تو رگیں خشک نہیں ہوتی، جلدی سے وہ چھری چل جاتی ہے اور جانور کو اذیت کم ہوتی ہے۔ ہاں، جس شریعت میں جانور کو اذیت نہیں دی جاتی، اب پتا چلا کہ 4 سال کی سکینہ بابا کا یہ غم یاد کر کے کیوں روتی ہے؟